رحمۃ اللہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 21 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وإن الظالمین لہم عذاب علیم۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے کچھ ایسے شرکاء ہیں، شریک ہیں، شرعوا لہم کہ انہوں نے طریقہ مقرر کیا ہے، لہم ان مشرکین کے لیے، من الدین دین کا، ما لم یأذن بہ اللہ کہ وہ طریقہ جس کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتا وہ فیصلے والا کلمہ، اگر نہ ہوتی فیصلہ شدہ بات، لقضی بینہم تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو آیت نمبر 21 آج ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کو ذرا سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات بطور وضاحت، بطور تمہید وہ سمجھنا ضروری ہے
تاکہ اس آیت کا معنی اور مفہوم اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جو عقیدے کی کتابیں ہیں مختلف کتابیں جو عقائد کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، تو وہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر عام طور پر توحید کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ توحید کی کتنی اقسام؟ 3 اقسام۔ ان میں سے ایک جو معروف قسم ہے وہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے اور جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اس توحید کی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور اس سورت کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہے، جو اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ اور سورۃ الناس کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو گویا کہ اللہ تعالی وہ رب العالمین ہے، وہ رب الناس ہے۔ تو یہ عقیدہ یہ ہمیں کس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اس کائنات کا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کائنات کو چلانے والا نہیں۔ بھائیوں کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عالم ارواح کے اندر ایک عہد بھی لیا تھا، ایک عہد بھی لیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف اور 179 نمبر آیت 179 وہاں پر اس کا تذکرہ کیا، اور وہاں فرمایا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو جناب آدم کی پشت سے نکال کر ان سے عہد لیا تھا، کیا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کا معنی کہ توحید ربوبیت کا اللہ نے اس وقت بھی کیا لیا تھا؟
توحید کی جو دوسری قسم ہے اس قسم کو کہتے ہیں توحید الوہیت. توحید الوہیت. توحید الوہیت کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. توحید ربوبیت کا معنی کیا ہے کہ اس پوری کائنات کا رب اللہ ہے. اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا پالنے والا، اس کا چلانے والا وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اچھا، توحید الوہیت کا معنی کیا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. اب آپ یہ ذرا تھوڑا سا فرق سمجھیے گا، ذرا فرق سمجھیے گا. فرق اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے اندر توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. کیسے؟ ذرا غور کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو کہ وہ اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے. پھر آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے. والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو چھت بنایا ہے. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے کہ جس پانی کے ساتھ پھر اللہ نے تمہارے لیے سبزیاں اگائیں، پھر اللہ نے اناج اگایا، فروٹس اگائے. فرمایا کہ یہ ساری بات کر کے آگے کیا فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا. تو پھر تمہیں اس بارے میں خیال نہیں آتا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے لیے زمین کو فرش بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، آسمان سے تمہارے لیے سارے رزق کا بندوبست کرنے والا بارش کے ذریعے وہ اللہ، تو پھر تم اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، دوسروں کو اللہ کی عبادت میں شامل کرتے ہو. تو گویا کہ یہ جو ہے نا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ توحید الوہیت ہے. یعنی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ نماز پڑھنا جائز، نہ کسی کے لیے روزہ رکھنا جائز، نہ کسی کے لیے حج عمرہ کرنا جائز، نہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز، نہ کسی اور کی کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پہ جانور ذبح کرنا جائز، نہ کسی اور کے نام کی سبیل لگانا جائز، نہ کسی اور کے نام پہ لنگر تقسیم کرنا جائز، نہ کسی اور کے نام پہ نذر و نیاز دینا جائز. یہ ساری جو شکلیں ہیں یہ توحید
الوہیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کا تعلق اس سے ہے توحید الوہیت کے ساتھ. بھائی اللہ کے سوا کسی کو نہ سجدہ جائز ہے، نہ رکوع جائز ہے، نہ کسی کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، نہ کسی کے لیے نظر و نیاز جائز ہے. یہ جو توحید ہے، اس توحید کو کیا کہتے ہیں؟ توحید. اچھا، اب یہاں پر نا ایک بات ذرا توجہ سے سننا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، مشرکین مکہ یعنی وہ ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی، یہ سارے جو تھے یہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. کس توحید کے قائل تھے؟ توحید. یہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اللہ کو اپنا خالق بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے ہی آسمان بنائے ہیں، زمینیں بنائی ہیں، سورج چاند ستارے اللہ نے لگائے ہیں، اور ہماری آنکھوں پر، ہمارے کانوں پر اور ہمارے جسم کے سارے اعضاء پر کنٹرول، قبضہ وہ بھی اللہ کا ہی ہے. یہ سارا عقیدہ یعنی توحید ربوبیت کے بارے میں وہاں کوئی گڑبڑ نہیں تھی. ابو جہل، ابو لہب اللہ تعالیٰ کو رب مانتا تھا، خالق بھی مانتا تھا، لیکن آ کر جو مسئلہ گڑبڑ ہوتا تھا وہ کہاں؟ توحید الوہیت پر آ کر معاملہ بگڑتا. وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کے سوا اوروں کے لیے بھی سجدہ جائز ہے، اوروں کے نام پہ رکوع جائز ہے، اللہ کے سوا اوروں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، اللہ کے سوا اور بھی یہ بھی ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، مختار کل ہیں. جو اصل آ کر مسئلہ گڑبڑ ہوتا تھا وہ کس توحید پہ ہوتا تھا؟ توحید الوہیت پہ. بھائی سمجھ آئی نا بات کی؟ تو اللہ نے اسی لیے قرآن میں اکثر مقامات پر توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے دلیل بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کو جب رب مانتے ہو تو پھر اللہ کو الہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو جب رب مانتے ہو تو پھر اللہ کو اکیلا الہ کیوں نہیں مانتے؟ یعنی یہ اصل میں مقصد تھا. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے نا، وہ ایک جملہ بڑا پیارا بولا کرتے تھے کہ جدا کھائیے اودا ہی گائیے، جدا کھائیے اودا ہی گائیے، یعنی اودے ہی گن گائیے. یہ نہیں کہ اب ہم کھائیں اللہ کا اور ہم یعنی گن گائیں اور ہم تعریفیں کریں اور عبادت کریں غیر اللہ کی. اور ایک اور بڑی سادہ مثال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوڑ کوڑ کتے تے انڈے کتے، کوڑ کوڑ کتے تے انڈے. یہ بھی ایک توحید الوہیت اور ربوبیت کی مثال ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس نے پیدا کیا، تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ پھر عبادت کے لائق بھی وہ ہے. ہمارے کلمے کے اندر اسی لیے جو کلمہ پڑھایا گیا اور جو سارے نبیوں کی دعوت کا عنوان تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا رب الا اللہ. یہ کلمے کے الفاظ نہیں ہیں. کلمے کے الفاظ کون سے پڑھائے گئے؟ لا الہ، لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. یہ مسئلہ، یہ اصل میں یہ مسئلہ متنازع نہیں تھا.
اس مسئلے پہ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جو بدر کا معرکہ ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ جنگ ہوئی، جو جھگڑا کھڑا ہوا وہ توحید ربوبیت پہ کھڑا ہوا تھا یا توحید الوہیت پہ کھڑا ہوا تھا؟ کس پہ؟ توحید الوہیت پہ۔ اس لیے کلمے کا جو جز بنایا گیا وہ لا رب الا اللہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائیو، توحید کی پہلی قسم کون سی ہے؟ توحید، اور دوسری قسم توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا ہی ایک دوسرا نام، اس کا نام ہے توحید عبودیت۔ یعنی آپ اس کو توحید الوہیت کہہ لیں یا توحید عبودیت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ بعض کتابوں کے اندر توحید الوہیت لکھا آپ کو ملے گا، بعض کتابوں کے اندر توحید عبودیت لکھا آپ کو ملے گا۔ آپ وہاں پر ہی پریشان نہیں ہوں گے جی ہم نے تو وہ الممتاز کلاس کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک قسم توحید الوہیت ہوتی ہے، یہ توحید عبودیت کہاں سے آ گئی؟ تو پریشان نہیں ہونا، یعنی توحید الوہیت کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبودیت۔ توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ توحید الاسماء والصفات، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اللہ کے جو اسماء گرامی ہیں، ان اسماء گرامی میں اور ان اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ میں اور کوئی بھی مخلوق کا کوئی فرد، کوئی بشر اس میں شریک نہیں ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کیا ہیں اسماء گرامی، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ اللہ کے اسماء وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی فرد جو ہے ان میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لائق ہیں جتنے بھی اسماء ہیں، اور وہ اللہ ہی کے لائق ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لائق ہے، ان میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ میری بات سمجھے نا؟ اب مثال کے طور پر اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا اور کوئی اس صفت میں اللہ کے شریک نہیں ہے۔ تو میں بات سمجھ گئے نا؟ اب یہ تین میں نے آپ کو اقسام بتا دی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور تیسری قسم کیا ہے؟ توحید الاسماء والصفات۔ بات سمجھے؟ یہ تین قسمیں۔ اچھا، بعض جو علماء ہیں، جو مصنفین ہیں اور جو عقیدے پر کتابیں لکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ توحید کی ایک چوتھی قسم بھی ہے۔ توحید کی ایک چوتھی قسم بھی ہے۔ لو یہ بات اصل میں نا میں آپ کو یہ عرض کرنے کے لیے میں نے پچھلی ساری بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ جو چوتھی قسم ہے نا وہ پتہ ہے کون سی ہے؟ توحید کی وہ چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا قانون سازی کا اختیار اور شریعت سازی کا اختیار اور حرام اور حلال کرنے کا اختیار یہ اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ جو توحید کی میں نے چوتھی قسم آپ کو بتائی ہے،
اس قسم کو کہتے ہیں توحید حاکمیت. توحید حاکمیت یعنی حکم کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. قانون کون بنا سکتا ہے؟ شریعت کون بنا سکتا ہے جی؟ صرف اللہ. بھئی بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ جو ہے نا توحید. اچھا اب وہ جو 3 اقسام بناتے ہیں نا، وہ بھی میں نے شروع میں بتایا کہ اکثر کتابوں میں کتنی اقسام ہیں؟ 3. تو وہ جو 3 اقسام بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی، شریعت سازی اور حرام حلال کے اختیارات، یہ بھی اصل میں اس توحید الوہیت کا ہی حصہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کس کا حصہ بنا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا قانون سازی کا اختیار اور کسی کے پاس نہیں، کوئی شریعت سازی نہیں کر سکتا، کوئی حرام اور حلال کا اختیار، لیکن یہ ہے کہ یہ توحید الوہیت میں ہی یہ بات شامل ہے. اس لیے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کو، توجہ ہے نا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نماز پڑھنا عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا عبادت ہے، کسی اور کے نام کی سبیل لگانا، لنگر تقسیم کرنا، اس کے نام پہ جانور ذبح کرنا جیسے یہ عبادت ہے، اسی طرح قانون بنانا بھی عبادت ہے، شریعت بنانا بھی عبادت ہے، حرام اور حلال کا اختیار بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. تو وہ کہتے ہیں چوتھی قسم الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو تم توحید الوہیت میں ہی شامل کر لو. لیکن بعض کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کو ذرا سمجھانے کے لیے اس کو الگ قسم بناؤ تاکہ اس کی اہمیت کا الگ سے ذرا پتہ چلے کہ یہ بھی ایک الگ، ایک مکمل اور ایک مستقل قسم ہے توحید کی. اب آئیے جو آج ہم نے آیت پڑھی، فرمایا ام لہم شرکاء، یا ان کے شریک ہیں، ان کے شریک ہیں کہ شرعوا لہم، کہ جنہوں نے شریعت بنا رکھی ہے یا جو شریعت کے طریقے مقرر کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، من الدین دین میں سے، فرمایا ما لم یعظم بہ اللہ، وہ شریعت سازی کرتے ہیں، وہ قانون سازی کرتے ہیں کہ جس قانون اور جس شریعت کو بنانے کا اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا، اللہ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی. تو بات سمجھ آئی نا؟ تو یہاں پھر شرکاء سے، یہاں شرکاء سے پھر کون سے شرکاء مراد ہیں؟ یہاں شرکاء سے وہ شرکاء مراد نہیں ہے کہ جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں مدد کے لیے، یہاں وہ شرکاء مراد نہیں ہے. یہاں شرکاء سے وہ شرکاء مراد نہیں ہے کہ جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کے وسیلے ڈالتے ہیں یا جن کی باقاعدہ پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یہ شرکاء یہاں اس آیت میں مراد نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ آج دیکھ لیں لوگ کرتے یا علی مدد، یا پیر عبد القادر جیلانی المدد، یا علی حجویری المدد، آج لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت ان شریکوں کے لیے نہیں ہے جن کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے، پوجا پاٹ ہوتی ہے
ان سے مدد مانگی جاتی ہے، ان سے دعائیں ہوتی ہیں، ان کے وسیلے ڈالے جاتے ہیں اور ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، ان کو اللہ کے سوا حاجت روا یا مشکل کشا یا مختار کل یا دستگیر سمجھا جاتا ہے، یا ان کو رجپال اور غریب نواز سمجھا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے یہاں شرکا وہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا شرعوا لهم من الدین، انہوں نے ان کے لیے دین کے وہ طریقے مقرر کیے ہیں کہ جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب وہ جو فوت شدگان ہیں کیا وہ طریقے مقرر کر سکتے ہیں؟ دیکھو نا، وہ جو جتنے فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے، اب کیا وہ طریقے دین کے مقرر کر سکتے ہیں؟ وہ شریعت بنا سکتے ہیں؟ قانون سازی کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے۔ تو لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو ہے نا اللہ نے یہاں پر وہ چوتھی قسم جو ہے نا توحید حاکمیت، اللہ نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ یہاں پر کون سی توحید مراد ہے؟ کہ اللہ کے سوا حاکمیت کا اختیار بھی اور کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا اور کوئی شریعت سازی نہیں کر سکتا۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، اب شریعت سازی کے بارے میں تو بات طے ہے، شریعت سازی کے بارے میں تو بات طے ہے۔ توجہ سے بات سننا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور آپ کی زندگی میں ہی یہ آیت نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جو دین تھا، جو شریعت تھی، وہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ سمجھے نا؟ جس طرح آپ ایک پانی کا گلاس مکمل بھر کے رکھ دیں تو اب وہ کیا ہے؟ مکمل گلاس۔ اب اس میں سے نکالیں گے تو کم ہو جائے گا اور ڈالیں گے تو ضائع ہو جائے گا۔ مکمل کون سی چیز ہوتی ہے؟ مکمل وہ ہوتی ہے جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ اس میں کوئی مزید ڈالی جا سکے، اس کو کہتے ہیں مکمل۔ تو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل حالت میں چھوڑ کر گئے۔ اب اس کے اندر نہ تو کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے نا؟ لہذا شریعت سازی کا تو مسئلہ بالکل ختم۔ جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، یہ مدینے کے امام اور بڑی کمال بات سمجھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جو اسلام کے نام پر کوئی نیا طریقہ اسلام میں شامل کرنے کی جسارت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ ظالم اس بات کا گویا کہ غیر شعوری طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ یہ بھی اسلام کا طریقہ تھا اور محمد رسول اللہ ہمیں بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ انہوں نے یہ طریقہ نہیں بتایا اور ہمارے ذہن میں آیا، ہم نے آگے عوام کو بتایا۔ گویا جو بدعت ایجاد کرنے والا ہے، بدعتیں ایجاد کرنے والا ہے، دین کے اندر نئے نئے طریقے رائج کرنے والا ہے، وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاشعوری طور پر خیانت کی تہمت لگاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خیانت کی تہمت لگاتا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں موطا امام مالک، وہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا، من ابتدع فی الاسلام بدعتا فقد زعم ان محمدا فقد خان الرسالہ۔
وہ اس بات کا گمان رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کرنے میں خیانت کی ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اب جو طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے اور آج کوئی اپنے طور پر رائج کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت سازی کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ شریعت سازی کر رہا ہے، شریعت بنا رہا ہے، اس نے شریعت کی فیکٹری لگا رکھی ہے۔ میری بات سمجھے نا؟ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو چند بدعات ہیں ان میں سے کچھ بدعات وہ ہیں کہ جو سالانہ کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ مثلا عید میلاد النبی ہے، سمجھے نا؟ اور یہ شب معراج ہے یا شب برات ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو عاشورہ کا یہ ماتم کیا جاتا ہے اور جلوس نکالے جاتے ہیں اور ذوالجناح برآمد کیا جاتا ہے، اور پھر یہ سارا یہ کیا ہے؟ سالانہ بدعتیں۔ اب یہ ساری کیا ہے؟ یہ شریعت کے اندر ایڈیٹنگ نہیں ہے، یہ شریعت سازی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا وجود نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ وہ بدعتیں ہیں جو ماہانہ کی بنیاد پر، کچھ وہ بدعات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور کچھ وہ بدعات ہیں کہ جو مختلف مواقع کی مناسبت سے چلتی ہیں کہ یہ فوت ہو گیا، اب جناب اس کا تیجا کروایا جائے گا، پھر ساتہ کروایا جائے گا، پھر 10واں کروایا جائے گا، پھر آگے 40واں کروایا جائے گا، پھر آگے برسی آ جائے گی، اتنی دیر میں کوئی اور بندہ مر جائے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ ساری جو شریعتیں بنائی گئی، شریعت کے اندر یہ چیزیں شامل کی گئیں، تو مقصد عرض کرنے کا ہے یہ جتنی بدعات ہیں یہ سب کیا ہے؟ شریعت سازی۔ یہ سب کیا ہے؟ شریعت سازی۔ اور یہ شرک کے جتنے نت نئے طریقے نکالے جاتے ہیں، اور شرک جس شکل میں آج آپ کو نظر آتا ہے، یہ سارا شرک بھی جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ شریعت سازی۔ شرک کی ساری شکلیں شریعت سازی، اور بدعات کی بھی ساری شکلیں کیا ہیں؟ یہ بھی شریعت سازی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا توحید حاکمیت اللہ کے سوا یعنی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ دین کا، شریعت کا اپنے پاس سے کوئی ایک عمل بھی جاری کرے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو ایک کام بھی شریعت کے اندر نیا جاری کرے گا، نیا شروع کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ مسترد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ میری بات سمجھے نا؟ یہ شریعت سازی۔ اور ایک ہے کہ قانون سازی۔ یہاں قانون سازی کے اوپر میں آپ کو، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ بعض ایسے متقی، یہ میں جملہ جو بولنے لگا ہوں غور سے سننا، بعض ایسے صالح اور متقی ائمہ کرام ہیں، صالح اور متقی اور نیک اور پرہیزگار ائمہ کرام، میں نام لے لیتا ہوں ان کا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ، امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ، امام شافعی ہے رحمت اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل ہے، یا امام جعفر صادق ہے، یعنی اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ کرام جو بڑے نیک متقی صالح، میری بات سمجھے نا؟ تو آج لوگوں نے ان کے نام پر
نے یعنی شریعت سازی کی ہوئی ہے کہ جس شریعت سازی کا ان بیچاروں کو شاید خیال تک بھی نہ ہو، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ان کے نام کو استعمال کر کے، ان کا نام استعمال کر کے ان کے نام پہ فقہ بنائی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو شاید خواب و خیال بھی نہ ہو کہ میرے نام پہ کوئی فقہ حنفی بنی ہوئی ہے۔ وہ تو قیامت والے دن جا کر منظر سامنے آئیں گے اور پھر وہ اس وقت اپنے ان سارے حنفیوں کو پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے نام پہ تم فقہ حنفی بناؤ؟ میں نے تمہیں اجازت دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے نام پر فقہ حنفی چلاؤ؟ اور اسی طرح آج امام شافعی کے نام پہ فقہ شافعیہ بنائی گئی، امام مالک کے نام پہ فقہ مالکی چلائی گئی، اور امام جعفر صادق کے نام پہ فقہ جعفری چل رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان ائمہ کرام بیچاروں کو یہ سارے متقی تھے، یہ سارے پرہیزگار تھے، یہ سارے نیک تھے، ہم ان کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کے نام پر قرآن اور حدیث کے مقابلے میں فقہ بنائی گئی ہے۔ میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کے نام پہ فقہ بنائی گئی۔ یہ کتنی بڑی اندھیر نگری ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو یہ بھی وہی ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو یہ جتنی بدعات ہیں وہ بنانے والے وہ شرکاء شرعوا من الدین ہیں، جتنے یہ ائمہ کرام کے نام پہ فقہ تیار کرنے والے یہ سارے ظالم جو ہیں، یہ بھی ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ میں یہ شامل ہے۔ بات سمجھے نا؟ یہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں کچھ ایسی قانون سازی کہ وہ قانون سازی جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کی جائے۔ کس کے مقابلے میں؟ قرآن اور حدیث کے۔ یہ میری بات ذرا سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا قانون حکومت وہ بنا لیتی ہے جس کا مقصد صرف ایک تدبیر اختیار کرنا ہوتا ہے، ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح یہ روڈوں کے اوپر، چوکوں کے اوپر اشارے لگے ہوتے ہیں، بھئی جب سرخ اشارہ بلے تو تم نے رک جانا ہے، گرین جلے تو چل پڑنا ہے، اور جس وقت یلو چلے تو تم نے الرٹ ہو جانا ہے۔ بس یہ ایک قانون ہے، لیکن یہ قانون نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف۔ میری بات سمجھے نا؟ یعنی اس طرح کا قانون اگر کوئی محکمہ، کوئی حکومت، کوئی اسمبلی، وہ پارلیمنٹ وہ اگر بنا لیتی ہے کہ جو قانون قرآن کے خلاف نہیں ہے اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، صرف ملک چلانے کے لیے ایک تدبیر ہے، ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہتا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس پر معاملہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کے بالمقابل تم قانون سازی کرو گے تو یہ وہ ہے شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں یہ حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں چوتھی شکل جو ہے، تیسرا وہ یہ ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اگر یہ کسی اور کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی وہی ہے، شرعوا لہم من الدین ما لم۔ تو دوبارہ سنیں کہ یہاں پر جو توحید حاکمیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کون سی قسم ہے توحید کی؟ چوتھی قسم۔ تو توحید حاکمیت میں یعنی یہ اختیار اللہ کے سوا، یعنی یہ دینا کہ کوئی اور شریعت سازی کرے، وہ شرک کی کسی شکل میں ہو یا بدعت کی کسی شکل میں ہو
یا کسی شخص کے نام پر فقہ بنا کر اس کے نام پر کوئی یعنی شریعت بنائی جائے، اس کی کوئی بھی شکل ہو، کیوں؟ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا، اب اس کی تو قطعاً اجازت ہے ہی نہیں۔ دوسری شکل کیا ہے؟ یہ جو حکومتی سطح پر مختلف محکمے کچھ قانون سازی کرتے ہیں، اگر وہ قانون قرآن اور حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے متصادم نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس کے بارے میں علماء نہ اس کو شرک کہتے ہیں، نہ اس کو کفر کہتے ہیں، نہ اس پر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ ایک انتظامی اور تدبیری معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب قرآن اور حدیث کے مقابلے میں قانون بنایا جائے گا تو وہ قانون سازی کیا ہے؟ وہ غلط۔ میری بات آپ سمجھے ہیں؟ یہ میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ذرا بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ نے سود کو حرام کیا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ ذرا، سود کو اللہ نے حرام، اور اگر ہماری پارلیمنٹ کہے کہ نہیں سود جائز ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کے متصادم قانون سازی ہے، اور یہ قانون سازی کرنے والے یہ ظالم جو ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں شریک بنے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ شریک بنے ہوئے۔ اور بھی ڈھیروں مثالیں ہیں، ڈھیروں مثالیں۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح حرام اور حلال کا اختیار یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے، ان ظالموں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اپنے یعنی رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الها واحد، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے صرف ایک الہ کی عبادت کرنی، لیکن انہوں نے اپنے علماء کی عبادت کی، انہوں نے اپنے بڑے بڑے مشائخ کی عبادت شروع کر دی۔ جناب عدی کہنے لگے اللہ کے رسول میں بھی عیسائی تھا، ہم نے تو کبھی علماء کی عبادت نہیں کی تھی، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں مانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کو حرام اور حلال کا اختیار نہیں دیتے تھے؟ جی بالکل اللہ کے رسول، بات تو ایسے ہی ہے۔ فرمایا کسی کو اللہ کے سوا حرام اور حلال کا اختیار دینا یہ اس کو رب بنانا ہے، یہ اس کو کیا بنانا ہے؟ رب بنانا۔ تو فرمایا ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ شرکاء ہیں، شریک ہیں، شرعوا لہم، کہ جنہوں نے کچھ طریقے مقرر کر رکھے ہیں ان کے لیے، من الدین، کس کے؟ دین کے۔ آگی نا بات، ایک ہے کہ مکمل شکل میں دین گڑا جا رہا ہے، شرک کی شکل میں، بدعات کی شکل میں، اور مختلف اماموں کے نام پر فقہ کی شکل میں، اور ایک ہے کہ اسمبلیوں کے اندر، سینٹ کے اندر یہ قانون سازی جو قرآن اور حدیث کے متصادم کی جا رہی ہے، یہ بھی قانون سازی حرام ہے۔ تو فرمایا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، کسی اور کی پوجا کرنا شرک ہے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز شرک ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو شریعت سازی کا یا قرآن اور حدیث کے خلاف قانون سازی کا اختیار دینا اور حرام اور حلال کا اختیار دینا بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ یہ دیکھو نا ام لہم شرکاء، یہاں سے بات سمجھ آ گئی نا۔ تو لہذا میرے بھائیوں یہ چار توحید کی قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید
الربوبیت، اور تیسری قسم توحید الاسماء والصفات، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ توحید حاکمیت۔ یہ چار توحید کی اقسام ہیں۔ تو بہرحال جب یہ چار اقسام ہیں، اللہ کے سوا کسی کو رب ماننا یہ شرک فی الربوبیت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا یہ شرک فی الالوہیت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو یعنی اللہ کے ناموں میں شریک کرنا یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو قانون ساز اور شریعت ساز سمجھنا یہ کیا ہے؟ شرک فی الحاکمیت ہے۔ جیسے توحید کی چار قسمیں ہیں، اسی طرح شرک کی بھی کتنی قسمیں بنی؟ وہ بھی چار قسمیں۔ تو فرمایا ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر یہ فیصلے کی بات نہ ہوتی لقضی بینہم، یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ کیا مانا؟ کہ اگر اللہ نے پہلے دن سے یہ طے نہ کیا ہوتا کہ میں نے ایک قیامت کا دن برپا کرنا ہے اور اس دن سارے فیصلے ہونے ہیں، تو یہ ظالم اللہ کے مقابلے میں قانون سازی کرنے والے اور شریعت سازی کرنے والے اور حرام اور حلال کا اختیار رکھنے والے یہ اتنے بڑے پاپی ہیں اور اتنے بڑے بھاگی ہیں کہ اللہ کہتا ہے ان کا فیصلہ ابھی کر دیا جاتا، ان کا فیصلہ ابھی، لیکن اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو مہلت دینی ہے، ڈھیل دینی ہے، اور وہ قیامت کا ایک دن مقرر کیا ہو۔ سمجھے نا؟ فرمایا لقضی بینہم وان الظالمین، اور بے شک جو ظالمین ہیں، یہاں ظالمین سے کون مراد ہے؟ مشرکین، کیونکہ پیچھے کس کا ذکر ہوا ہے؟ شرک کا ذکر ہوا ہے نا، تو شرک بھی تو ظلم ہے، ان الشرک لظلم۔ فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالمین یعنی مشرکین جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتا تھا، داخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ جو آدمی اس حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا دو ٹوک بات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بات کی ہے، موت شرک پر ہے تو جہنم واجب، موت توحید پر ہے تو جنت واجب۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی۔ اچھا بھائی، محترم شاہد صاحب فرما رہے ہیں کچھ چند سوال کر رہے ہیں، کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے توحید کی کتنی اقسام پڑھی ہیں؟